ایک آدمی کا 4 بیٹا, چاروں جاہل, ساری دولت جمع کیا, کسی بیٹے کو پڑھایا نہیں. موت کا وقت آیا, زارو قطار ہونے لگا, تو بیٹے لوگ جمع ہو گئے. بابا کھانا کھانے جا, بولے بیٹا ہمیں دولت کا میلان, سب کچھ کر لان بیٹا, لیکن آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں کر پائے. بیٹا قبر کے لیے کچھ نہیں کر پائے, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ صدقہ زکات دیا, نہ مدرسہ بنا پائے, نہ مسجد بنا پائے. بیٹا سونے کا ڈھیر صرف میں نے بنایا, نہ تم لوگوں کو پڑھائے. افسوس اس لیے ہے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا, اللہ کے یہاں کیا ہوگا, میں کیا جواب دوں گا. تو بیٹوں نے کہا کہ بابا کانو مت, ہمرا سے چھین. بولا تو یہی تک چھا, وہاں کی ہے تھی ٹھوکیا جو بنتا. بولے بیٹا بس ایک وصیت ہے, میری وصیت کو پوری کرو گے. بولے ابا بولیے وصیت کیا ہے. بولے بیٹا ہم جب مر جائیں نا تو کسی قرآن پڑھنے والے کو لا کر, حافظ قرآن کو لا کر قرآن پڑھا کر دعا کر دینا بیٹا, شاید اللہ قرآن کے صدقے میں, تلاوت کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف کر دے. تو بیٹوں نے اقرار کیا, ابا انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی وصیت پوری کریں گے. مرنے والا مر گیا. اب وہ سارے رشتہ دار لوگ آئے, جمع ہوئے, دفن کفن کر کے بیٹے لوگ گھر آئے. رات میں چاروں بیٹا بیٹھا, چاروں بیٹا ہاں. اچھا اس زمانے کی بات ہے جب قرآن پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے, بہت کم لوگ تھے. شروع اسلام کا زمانہ تھا, بہت کم لوگ پڑھنے قرآن جانتے تھے. تو چھوٹکا بیٹا بولی کہ او بھیا کی کر لوتی ہو, کہاں سے لوتی حافظ صاحب ہوگا. تو بڑکا بیٹا بولی کہ سنے بابا مر لے گے, ٹینشن مت لے, وہ سمجھتے رہتے ہیں. کھیلا دیکھیے گا نا, جیسے ہی آنکھ بند ہوگی نا پھر کھیلا دیکھیے نا. آنکھ جب تک کھلی ہے سب ہے, آنکھ جب تک کھلی ہے سب ہے, اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب. بڑا بیٹا بولا کہ سنو ٹینشن دور کرو, ابا چلے گئے, وہ سمجھتے رہیں گے, چنتا مت کرو. کہاں ملے گا, حافظ قرآن ڈھونڈنے جائیں گے. چھوٹا بیٹا بولا کہ نہیں, جہاں ملے وہاں سے ہم لائیں گے, اپنے باپ کی وصیت کو ہم پوری کریں گے. اب پورنیہ ضلع سے چلا گیا کٹیہار ضلع. دیکھا ایک سائل مانگنے والا گلی کوچے میں مانگ رہا تھا. ان سے بولا بابا ٹھہرو, بابا ایک سوال بتاؤ, آپ کی نظر میں کوئی قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن ہے؟ تو سائل نے بولا کہ بیٹا کیا بات ہے. وہ تو لڑکے نے کہا کہ میرے ابا مرتے وقت وصیت کیے تھے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی حافظ قرآن لا کر قرآن پڑھا کر دعا کروا دینا, تو اس لیے ہم نکلے ڈھونڈنے کے لیے. تو وہ سائل بولا, بابا فقیر بولا کہ بیٹا تور گھر کہاں چھو؟ بولے ہمار گھر چھا پورنیہ. تو پھر اس فقیر نے کہا کہ کہنا پورنیہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں مل لو. بولا مل لی دیا کٹیہار کی کرے لانا تمہیں. تو یہ سائل سوچا کہ رے واہ بڑا اچھا موقع ہے, جب وہاں کچھ کے نہیں چاہیے تو ہم میں کہنے بنی جو. تو بولے بیٹا پیسہ کتنا دیں پیسہ؟ بولے پیسہ کے چنتا نہیں, دولت بہت ہے, 1000 ٹکا دین. بولے بیٹا سنو تمہاری پریشانی دور ہو گئی, ہم پکا حافظ قرآن ہے, اب پکا جاہل چھیل لا کے چلا لی خوشی خوشی گھر. کھانا پینا کھیل کے بولے پڑھیں, بولے یہاں مت پڑھو, چلو قبرستان میں بیٹھی ہمارے بابا قبر میں پڑھیو. تاکہ بابا بھی سنتی, گیا پڑھا لکھا تو تھا نہیں, کتاب کھولا پڑھنے لگا. اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. بیٹا بولی باپ مولوی صاحب بڑا فربٹ پڑھی ہو. دوسرا بیٹا بولا کہ اچھا یہ چھوٹا ہو کر کے لایا ہے, ہم نہیں لا سکتے. وہ بھی نکل گیا, مدھے پورا چلا گیا. وہ بھی ایک پکا جاہل کو پکڑ کے لے گیا. گھر میں کھانا پینا کھلایا, بولا کہ بیٹا پڑھیں. بولا یہاں مت پڑھیے, میرا چھوٹا بھائی کا حافظ قرآن وہ قبرستان میں پڑھ رہا, اب اس کے بغل میں بیٹھ کے پڑھیے گا. یہ سن کی باپ وہ حافظ قرآن جی. بولا اچھا ٹھیک ہے, ہم کو 2000 ملے گا نا, اگر وہ اصلی حافظ قرآن ہوگا تو 1000 ٹکا گھوس دے دیں گے, 1000 تو بچے گا. جب یہ پہنچا قبرستان, وہ جو پڑھ رہا تھا دیکھا لمبا کرتا, لمبی ٹوپی, لمبی داڑھی, وہ سمجھی گلی کہ اصلی لگی یہ ہے جی. جا کے بیٹھا, اب یہ دونوں بھائی کھڑے کے پڑھیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بیٹا تو اصلی جو گھر ہم اصلی پڑھتے رہے وہ یہاں نا. بولے نہیں سامنے میں پڑھو. تو پہلا والا جو بولا کہ اب جو ہو اصلی ہے کہ نکلی ہے بعد میں فیصلہ کر لیں گا ہم لوگ. پڑھنا شروع کیا, اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں. دوسرا والا سمجھ گیا یہ بھی پکا جاہل ہے, وہ بھی پڑھنا شروع کیا, جیسن تو ویسن میں, جیسن تو ویسن میں, جیسن تو ویسن میں, جیسن تو ویسن.
اب تیسرا بھائی بولا کہ یہ دو لایا ہم نہیں لائیں گے, ہم بھی لائیں, وہ بھی آن کی. چوتھا گلی وہ بھی ایک جاہل پکڑی گن کی. بولے چار کونے میں چار آدمی بیٹھ جائیے, ایک دو آدمی میرا باپ کا پیر پکڑیے, دو آدمی ہاتھ پکڑیے اور ڈائریکٹ جنت ہم پہنچا دیا. اچھا یہ بتاؤ جنت پہنچاؤ میں کتنا دن لگتی؟ نکاح نکل کے بیٹا جنت بہت دور چھی, نزدیک نہیں چھی, کم سے کم 2 مہینہ لگتا. بولا 2 مہینہ لگو کہ 4 مہینہ بواک جنت اس باہر میں چھوڑیا, جنت میں گھسا دیا. بولا تو پہلا والا پڑھا اے خدا میں تو کچھ جانتا نہیں, دوسرا والا بولا جیسن تو ویسن میں, جیسن تو ویسن میں. تو تیسرا والا سمجھ گیا یہ دونوں پکا جاہل ہے. یہ بھی پڑھنا شروع کیا, یہ اندھیری تقلید کب تک چلے گی, اندھیری تقلید کب تک چلے گی, کب تک چلے گی, کب تک چلے گی. تو چوتھا سمجھ گیا یہ تینوں پکا جاہل ہے. وہ بھی پڑھنا شروع کیا, جب تک چلے چلنے دو, جب تک چلے چلنے دو, جب تک چلے چلنے دو, جب تک چلے چلنے. دوستو ایک دن سے چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا, اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا, چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا, چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپائے کفن میں. ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپائے کفن میں. ملک کافور سارے بدن میں اپنا چہرہ چھپائے کفن میں. دوستو سوئے شہر خاموشاں, 4 کاندھوں پہ جانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا, چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں. الحمدللہ আমি ওনার জন্য দশটা দোয়া করব. আমি ওনার জন্য 10 کو دعا کرو. قرآن سے محبت کرنے والا مجھے اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. کتنے لوگ چاہیے؟ ارے بھائی بولو نا بھائی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا. کل قیامت کے دن کس کی شکل میں ہوگا؟ بڑا خوبصورت انسان ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر کھڑا ہوگا. اللہ تو میرا عالم الغیب و شہادہ ہے, پھر بھی میرا رب پوچھے گا تو کون ہے؟ تو یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں. کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہ یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے. تو کیا بات ہے. تو قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا, یا اللہ دنیا میں انہوں نے میرا بڑا اکرام کیا, میری عزت کری, تیرا جو احکام تھا اس پر عمل کیا, اس لیے آج میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے, کیسا بدلہ؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ آج میں اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. تو میرا رب اعلان کرے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے. سبحان اللہ, بولے تماشا. تو قرآن سے محبت کرنے والے 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں تیار ہوئی. یہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے. حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی. حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, مسلمان نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نظر پڑ گئی کہ ایک بچی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. آپ نے اپنے کندھے سے کالی کملی کو اتارا, چادر اتارا, ایک صحابی کو دیا کہ جا اس بچی کے سر پہ رکھ دو. اب اس بچی کے سر پہ رکھا گیا تو قربان جاؤ. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان نہیں لائی ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی, بیٹی کسی کی بھی ہو,
हिंदू की हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ईसाई की हो, चाहे मुसलमान की हो, बेटी बेटी की हो, बेटी होती है। ये बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। हो सकता है मेरा कोई गरीब भाई की बेटी पढ़ रही होगी, जिसके बाप के अंदर में पढ़ाने की ताकत ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको माल दिया है कि हम उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही हैं, बच्चे बिलग रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हजरत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया, कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया, एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राजी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ूल कर दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मूसा, ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कोई नहीं उठा ना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी चली हो, जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है? या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है? या अल्लाह इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल कर। इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आंखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश के दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं। कोई तो रब की तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफैल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करेंगे? क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर
میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں۔ سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔